جتنے بھی وکلا ہیں اگر آپ چیک کریں تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ احد ای کامرس کے نام سے ایک کالج بنایا ہوا ہے اور وہاں بچے اور بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو یہ بچیوں کو گھیر گھار کے وہاں لاتے ہیں۔ اس نے درخواست دی کہ کچھ عرصہ قبل مجھ پہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، مجھے پھنسایا گیا۔ ناظرین، جب یہ مدثر گرفتار ہوتا ہے تو اس کے قبضے سے جو موبائل فون ریکور ہوتا ہے اور شعیب بھی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس میں تو بہت سی لڑکیوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ 20-25 کروڑ کی گیم ہوئی ہے جی، آپ دیں نہیں تو ہم آپ کا کیس CCD میں بھیج رہے ہیں۔ پیسے بھجوایا گیا جس کو اس بچی نے اپنا سونا بیچا، بلیک میل ہوئی، اور اس کے بعد اس سنیارے نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے اور کچھ پیسے نقد بھی دیے گئے۔ چٹھا صاحب خود سنتے ہیں اور یہ جگم صاحب سنتے ہیں، وہ لوگ جو پولیس میں یعنی CCD میں ہیں ہی نہیں، وہ اس بات کے پیسے لے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا کیس CCD میں بھیج دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہم پولیس کی تو برائیاں بہت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو شاید آپ دوستوں کو یہ علم نہیں ہے کہ سب سے زیادہ احتساب جو ہے، کڑا احتساب، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر، ایک SHO جو خود کو فن خواں سمجھتا ہے، آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے وہ SHO کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی وقت پتہ چلتا ہے جی تھانے کے حوالات میں کوئی بندہ مر گیا ہے۔ حوالات میں آپ دیکھیں نا کہ 20-25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، وہ سارا ملبہ SHO پہ گرنا ہے۔ محرر تھانہ اور SHO جو ہیں انہیں بعض اوقات تو یونیفارم کے ساتھ بھی حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی احتساب جتنی سزائیں، میں PST میں وکالت کرتا ہوں جی، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کیسز، اگر آپ لسٹ جا کے دیکھیں، میں اکیلا نہیں، جتنے بھی وکلا ہیں اگر آپ چیک کریں تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ ریورشن ہے، ریڈکشن ان پے ہے، ڈسمسل ہے، برخاستگی جسے کہتے ہیں، ریموول ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے اور اسی حساب سے پھر واپسیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی سزائیں اس طرح دی جاتی ہیں ایک لحاظ سے کہ ان میں وہ تمام جو قاعدے قوانین ہیں وہ مکمل پورے نہیں کیے جاتے، اور بعد میں وہی بندے جنہیں DIG نے ڈسمس کیا، DPO نے ڈسمس کیا، وہ گئے، پہلے ان کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی، پھر IG نے ریجیکٹ کر دی، پھر سروس ٹریبونل میں جب جاتے ہیں تو ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ یا تو انکوائریز مبہم ہوتی ہیں، انکوائری کو فالو نہیں کیا جاتا جو رولز ہیں انکوائری کے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر وہ ملازمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کا نقصان ہوتا ہے اس دوران اتنے سال، 1 سال 2 سال، وہ پھر بھرپور طریقے سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ تمہید خاصی لمبی ہو گئی، لیکن آج میں یہاں آپ کو بتاؤں گا کہ CCD کے ڈپارٹمنٹ میں بھی احتساب ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پولیس افسران جو تھانوں پہ تعینات ہیں، جو ڈسٹرکٹ پولیس میں تعینات ہیں، وہ بھی CCD کا ڈراوا دے کے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی سٹوری ایک میرے پاس آئی ہے، کچھ دن پہلے یہ آئی تھی لیکن میں نہیں کر سکا، میں بیزی تھا۔ تو یہ سٹوری ہوتی ہے جی CCD ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ شروع کرتے ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، وہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ درخواست ہے جی، ہارون یوسف شیخ ہے جی، لئیے کا رہنے والا ہے، اس نے درخواست دی کہ کچھ عرصہ قبل مجھ پہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، مجھے پھنسایا گیا، اور وہاں کے جو SHO تھے عرفان باجوہ، سابقہ SHO سٹی لیا، اور نادیہ ریاض جو ہیں، یہ لیڈی سب انسپیکٹر جو تفتیشی دی ہیں اس کیس کی، کیونکہ یہ علیحدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے، جتنے بھی کے کیسز ہیں وہ خواتین سے کرائے جاتے ہیں۔ اب خواتین پولیس افسران کے بھی مزے ہیں جی اس میں، اور اس میں پھر انہوں نے CCD کا نام استعمال کیا، اور وہ جو ہارون یوسف ہے اس سے کوئی بڑی اماؤنٹ 2.5-3 کروڑ کی اماؤنٹ لے لی گئی تھی۔ اب اس میں پورا ایک گینگ ہے جی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے، ہم اگر شروع سے آپ کو سٹوری سنائیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، SHO صاحب کیسے حوالات میں یا جیل میں گئے، نادیہ صاحبہ جو ہیں صنف نازک وہ بھی جیل میں چلی گئیں کرپشن کے الزام میں۔ تو پھر میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں جی سٹوری۔ یہ مقدمہ نمبر 330/26 ہے جی، اور یہ مرخہ ہے 12/4/2026 جی۔ اپریل 12 کو
اس پہ میں نے 2 ولاگ بھی کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بچی جو ہے اقرا جاوید, یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی, اور یہ اپلیکیشن دی جی SHO سٹی لیا, ڈسٹرکٹ لیا ہے, اور اس پہ پھر مقدمہ درج ہوتا ہے. اور اس کے ملزمان جو تھے اس میں ایک مدثر نواز وال محمد نواز ساتھ کھوک خیرل جھورڑو یا جھورڑ, اور دوسرا ملزم تھا اس میں محمد شعیب آفس بوائے, اور یہ اس میں 2 نامزد ملزمان تھے. اور ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے جی اپنی ایک ای کامرس کے نام سے, انہوں نے احد ای کامرس کے نام سے ایک کالج بنایا ہوا ہے, اور وہاں بچے اور بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ بچیوں کو گھیر گھار کے وہاں لاتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے ساتھ جو کی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقدمہ اس میں بھی یہی تھا کہ جی جب میں گئی تو میں وہاں جا کے بیٹھی, مجھے بلایا گیا کہ کلاس ہے آج, لیکن کلاس نہیں تھی. وہ جو گھر تھا لیا ہوا جس میں وہ احد کامرس ہے بنا ہوا, احد ای کامرس کے نام سے انسٹیٹیوٹ, تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو ایک شعیب جو آفس ہوا ہے, مجھے اس نے جوس لا کے دیا, میں نے جوس پیا تو میں بے ہوش ہونے لگی. اور اسی دوران وہ جو مدثر نواز ہے اس نے مجھ پہ اٹیمپٹ کی, میری ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور میں وہاں سے بھاگ کے آئی. پھر آ کے اس نے 15 کی کال کی اور لوگوں کو بتایا. اس پہ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. ناظرین, جب یہ مدثر گرفتار ہوتا ہے تو اس کے قبضے سے جو موبائل فون ریکور ہوتا ہے, اور شعیب بھی گرفتار ہو جاتا ہے, تو اس میں تو بہت سی لڑکیوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت زیادہ لڑکیوں کی ویڈیوز, ایسی ویڈیوز تھیں جو جن میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے یا انہیں دھمکایا جا رہا ہے. تو پھر اس میں یہ جو شیخ ہارون یوسف ہیں, ان کا نام بھی آ گیا کیونکہ یہ گھر ان کا تھا. اور یہ جو احد ای کامرس کالج ہے, یہ شیخ صاحب کے, اس میں شیخ صاحب پارٹنر تھے, اور شیخ صاحب کی بھی اس میں مبینہ طور پر ثبوت ملے, کوئی چیٹ ملی, کوئی باقی چیزیں, جو ایک پوری ضمنی آج بھی میرے پاس موجود ہے, جس میں پھر انہیں گناہگار قرار دیا گیا. پریشر بلٹ ہوا جی سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آئی, DPO صاحب بھی حرکت میں آئے. یہ عرفان باجوہ صاحب جو SHO ہیں, ان سے میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی, میں نے شاباش دی اور کہا کہ یار دیکھنا, بڑی احتیاط کرنا, یہ بڑا خطرناک کام ہے, اور اس میں تم نے پھنس نہیں جانا, کہیں لالچ نہ کرنا. تو وہی ہوا. پھر عرفان صاحب نے لالچ کی, پیسے انہیں نظر آئے, وہ کیسے لالچ کی وہ بھی میں بتاؤں گا. اچھا, اس میں اب شیخ صاحب ہیں, وہ اس میں ہو گیا نامزد, FIR ہو گیا مقدمہ 330/26. اب اگلی FIR مقدمہ 380/26 یہ درج ہوتی ہے جی 27/4 کو. اب وہ اپڈیٹ دیکھتے جائیے, وہ ہوئی تھی 12/4 کو, اور یہ ہو رہی ہے 27/4 کو, اور جرم ہے 376, 292C اور 292. اس میں مدعیہ عائشہ خان ہے, اور انہوں نے بھی درخواست دی. انہوں نے کہا وہی الزام ہے کہ اس میں احد مقبول, مدثر نواز, اور یہ سارے جو پورا گینگ تھا, گروپ تھا, ان کا نام ہے اس میں. آپ دیکھیں درخواست جو دی گئی, مدثر نواز, اور دوسرا احد مقبول, تیسرا یوسف ہارون, چوتھا فرحان کھرل, اور یہ سارے انہوں نے کہا جی یہ سب میرے ساتھ کرتے رہے, اور لالچ. وہی ایک سٹوری ہے جو کہ 380 میں ہے. اب ایک مقدمہ اور ہو گیا, اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا جی, اور یوسف ہارون بھی بھاگ گیا, وہ احد جو ہے وہ بھی بھاگ گیا, مدثر گرفتار ہو گیا, اور اس کے ساتھ وہ شعیب لڑکا گرفتار ہو گیا. اب احد اور انہوں نے لاہور سے پروٹیکٹیو بیلز کرائیں, لیکن اسی دوران ایک اور مقدمہ درج ہوتا ہے 390/26. یہ عروج ضمیر ہیں, ایک بچی ہیں, انہوں نے مقدمہ درج کرایا, اور انہوں نے بھی وہی سٹوری ہے, اور اس میں یوسف ہارون نامزد ہے, ہارون رشید کا بیٹا احد مقبول ہے, آنر احد ای کامرس TDA کالونی لیا. اور اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ سائلہ نے آلٹو گاڑی خریدنی تھی, تو گاڑی خریدنے کے بہانے یہ ان کو لے گئے, اور ان کے ساتھ انہوں نے جو حرکت فرمائی وہ کر دی. اب مقدمات درج ہونے کے بعد تفتیش ہوتی ہے. میں نے اس پہ 2 ولاگ کیے تھے ناظرین میں نے, اور میں نے یہ خدشہ کیا تھا کہ اس میں پولیس جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی, اور وہی ہوا, پھر پولیس نے حرکت کی. اب حرکت کیا ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں, اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جی CCD جو ہے, اور تمام میرے جو صحافی بھائی ہیں, ولاگرز ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اس میں تو نیفے میں چلنا چاہیے جناب, یہ CCD تو کو متحرک ہونا چاہیے اس میں,
کہ ایسا کبھی فیل ہوا ہے جس میں آپ دیکھیں نا بچوں کے ایک نہیں یار پوری 30-35 لڑکیوں کی فہرست ہے، اور میرے پاس جو ضمنی موجود ہے اس میں اب وہ میں پڑھ نہیں سکتا، ایک ایک بچی کا فون نمبر، ایک ایک بچی کا نام، جن کی ویڈیوز ملی ان کی ویڈیوز یہ ساری آج بھی پولیس کے پاس موجود ہیں، اور اس کی جس میں وہ تھا ان کے فون میں اس کی باقاعدہ ایک وہ ڈسک بنا لی گئی یا وہ یو ایس پی میں ڈال لی گئی تھی، وہ بھی پولیس کے پاس آج بھی موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جی وہاں پیسے ویسے چلتے ہیں، سنا ہے بے تحاشا پیسے چلے جی، ان کے پاس پیسے بڑے ہیں شیخ صاحب کے پاس، یہ سود کا کام بھی کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ بالکل 1-2 دہائی قبل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ عام سے آدمی تھے، بعد میں اللہ نے انہیں پیسے دے دیے، کہاں سے آئے اب تو یہ انکم ٹیکس والے ڈھونڈے ہیں، اب میرا کام تو نہیں ہے کہ جا کے پوچھیں ان سے کہ یہ رقم ان کے پاس کروڑوں روپے کہاں سے آئے، ان کے گھر کہاں سے بنے، اور اس کے بعد یہ ای کامرس کی آڑ میں کیا کیا ہوتا رہا۔ تو یہ ہوا جی کہ پھر کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ جناب مقدمہ نمبر جو تھا پہلا 330/26 اس میں انہیں تتمہ بیان میں کیونکہ نامزد کیا گیا تھا شیخ صاحب کو، تو یہ اس میں یہ بے گناہ قرار دے دیا گیا جی۔ اس میں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محمد شعیب، حافظ بوائے اور مدثر نواز جو ہے اس میں گرفتار ہوئے تھے، احد کا نام بھی اس میں تھا، وہ بھی اس میں لگتا ہے بے گناہ ہو گیا جی۔ پھر مقدمہ نمبر 380 جو تھا جس میں عائشہ بچی ہیں مدعیہ ہیں، اس میں یہ گناہ گار ہوئے ہیں جی۔ مدثر نواز بھی گناہ گار ہوا ہے، احد مقبول بھی گناہ گار ہوا ہے، یوسف ہارون بھی گناہ گار ہوا، اور فرحان کھرل جو ہے وہ بھی گناہ گار ہوا، کیونکہ اس میں باقاعدہ جو پیسے بچی سے لیے گئے ہیں بلیک میل کر کے وہ چیک کے ذریعے لیے گئے۔ اب یہ پولیس اس میں نہیں کر سکتی تھی انہیں، کیونکہ اتنا سالڈ ایویڈنس تھی کہ وہ الزام لگا رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر اسے بلیک میل کیا جاتا ہے، اس سے سونے کے زیورات لیے جاتے ہیں، پھر جو سنیارا ہے اس کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، تو یہ پوری سٹوری جو ہے اس میں یہ گناہ گار ہو گئے۔ اور جو تیسرا مقدمہ تھا ناظرین 390 نامزد ایف آئی آر تھا، اس میں ڈسچارج کر دیا گیا، اس میں بے گناہ کیا گیا، اور اس میں یہ جس میں عروج کوئی تھی حمید دختر محمد اقبال، اس میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب پیسے کس طرح لیے گئے؟ کچھ پیسے تو وہیں چلے جی، وہ کہتے ہیں جی صحافیوں نے بھی پیسے لیے، سب کچھ ہوا۔ اور اس میں ناظرین پھر ہوتا یہ ہے کہ لاہور کا ایک گینگ ہے جو کاروں کا شو روم ہے جن کا، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں یہ ان کے دوست ہیں۔ اب ایس ایچ او صاحب جو سابقہ تھے عرفان باجوہ، انہوں نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ جی وہ وہاں جا کے ملیں، آپ ان کے بڑے تعلقات ہیں، ان کی جیسے ہوتا ہے آج کل سیلفیز کا زمانہ ہے کہ آپ گئے کسی افسر کے ساتھ کھڑے ہو کے پھول پیش کرتے ہوئے آپ نے سیلفی بنا لی اور پھر اسے آپ نے فیس بک پہ لگا دیا، اپنے انسٹاگرام پہ لگا دیا، اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا، اور بلے بلے ہو گئی آپ کی۔ یہ بہت آج کل ٹرینڈ ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے دوست ہیں تو ان کا تعلقات ہیں۔ تو ناظرین یہ جو رانا محمد حسنین ہیں، ان کا کار شو روم ہے سمن آباد میں، اور یہ مالک ہیں جی الکریم موٹرز کی جی، اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں محمد عبداللہ ہیں، کوئی انصر ہے، عبید ہے۔ تو انہوں نے جناب پھر شیخ ہارون یوسف 2.5 کروڑ تقریباً لے لیے ان سے، اور اس سے زیادہ رقم بھی ہو سکتی ہے جس کا مجھے آئیڈیا ہوا ہے، اب کتنی رقم ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق جو مجھے پتہ چلا ہے کوئی 20-25 کروڑ کی گیم ہوئی ہے جی، جس میں ان کے ڈرایا گیا انہیں کہ جی سی سی ڈی جو ہے وہ پھر نیفے میں بھی چلاتی ہے، اور آپ دیں نہیں تو ہم آپ کا کیس سی سی ڈی میں بھیج رہے ہیں، حالانکہ ایسے کوئی پرووین ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عرفان باجوہ ایس ایچ او تو کیا اس کا ڈی پی او بھی نہیں بھیج سکتا کہ کسی کو بھیجے کہ جی یہ سی سی ڈی کا کیس ہم حوالے کر دیتے ہیں، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ یعنی یا تو ایڈیشنل آئی جی جو سی سی ڈی ہیں وہ اس کیس کو لے سکتے ہیں، جو مخصوص جرائم ہیں جن کی ایک پوری لسٹ موجود ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، 20-22 جرائم تھے، لیکن اب انہوں نے اسے محدود کر دی، جس میں مرڈر ہے، اور اس ٹائپ کا مرڈر جس میں کوئی سنسنی پھیلے، یا شوٹرز کے ذریعے گینگسٹر جو ہیں وہ مرڈر کرائیں، دشمنیاں آپس کی ہیں جس میں لوگ اوپر نیچے مر رہے ہیں اور شوٹرز کے ذریعے وہ بدلہ لیتے ہیں، خود باہر چلے جاتے ہیں، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، یا پھر ہوتا ہے اور
مرڈر ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مرڈر کر دیے جاتے ہیں. اس ٹائپ کے کیسز جو ہیں، باقی جو ہیں ان کا پھر طریقہ کار ہے. اگر مدعی کو سمجھتا ہے میرا کیس اس ٹائپ کا ہے کہ سی سی ڈی میں جائے تو وہ سی سی ڈی میں اپلیکیشن دے اور اس میں پھر بورڈ بیٹھتا ہے. بورڈ اس کا ڈیسیژن کرتا ہے کہ کیا یہ کیس بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں بھیجا سکتا. ایس ایچ او کی تو ضرورت ہی نہیں یار. ایس ایچ او سوچ کیسے سکتا ہے اور کیسے پیسے لے سکتا ہے؟ میں حیران ہوں. اب یہ گیم اتنی بڑی گیم ایس ایچ او سے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈی پی او ہیں ان کی موجودگی میں سب کچھ ہوا. ڈی پی او اس کیس کی نگرانی کرتے رہے. جگہ جگہ انہوں نے کہا، صحافیوں کو کہا، باقی لوگوں کو کہا کہ جی میں اس کیس کی نگرانی کر رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ڈی پی او کی موجودگی میں کروڑوں روپے لیے گئے. اگر وہاں کے صحافی لے رہے ہیں، مبینہ طور پر وہاں کے وکلاء لے رہے ہیں، وہاں کے پولیس والے لے رہے ہیں، پھر ان کا فورنزک بھجوایا گیا ہوگا، ان کا ٹیسٹ ہوا ہوگا، ان کا ڈی این اے ہوا ہوگا، یہ ساری چیز میں پھر ان کو سپورٹ کیا گیا. مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ کیا گیا. اور آپ پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ جی یہ جو مقدمات تھے ناظرین، اس میں جب پیسے پہنچ گئے تو پھر انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مقدمہ نمبر جو ہے 330 میں تتمہ بیان پہ نامزد ہوا تھا یہ جو ہے ہارون یوسف، اور اس میں نامزد جو تھا وہ مدثر نواز تھا اور شعیب تھا. اس کو تتمہ بیان میں نامزد کیا گیا اور یہ اس میں بے گناہ کر دیا گیا. پولیس نے بے گناہ کر دیا. اس نے کہا جی ہے ہی بے گناہ، پیدائشی بے گناہ ہے. پھر اگلا مقدمہ 380 اس میں گناہ گار ہو گیا کیونکہ پروف موجود تھے. جو عائشہ اس میں مدعیہ ہیں اس میں پروف موجود تھے اور اس میں ٹرانزیکشن ہوئی باقاعدہ کیش کی، پیسے بھجوایا گیا جس کو اس بچی نے اپنا سونا بیچا، بلیک میل ہوئی اور اس کے بعد اس سنیارے نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے اور کچھ پیسے نقد بھی دیے گئے. سونا بھی بچی دیتی رہی اپنا اور یہ انہیں بلیک میل کرتے رہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو مقدمہ 390 ہیں اس میں تو ڈسچارج ہی کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا ہوگا. اب اگر خارج نہیں ہوا، اس میں ڈسچارج ہوا، اس میں بے گناہ ہو گیا. 2 ملزمان انہوں نے چلان کر دیے، مدثر اور شعیب چلان کیا ہوگا، اور جو کرانے والے ہیں جن کا گھر ہے، جن کا آفس ہے، جو سب کچھ کرا رہے ہیں اور ان کی پروف موجود ہیں ویڈیوز میں، انہیں بے گناہ کر دیا گیا. حالانکہ یہی نادیہ ریاض جو ہیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ضمنی میرے پاس موجود ہے. حالانکہ ناظرین اسی جو نادیہ ریاض ہے لیڈی سب انسپیکٹرس نے ان کو گناہ گار لکھا ہوا ہے سب کو، اور کوئی تقریباً 20-25 لڑکیوں کے جو بیانات ہیں، ان کے فون نمبرز ہیں، ان کے ایڈریس ہیں، ان کے بیان ہیں باقاعدہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ہوئی، تو میرے پاس موجود ہے. اب یہاں جی پیسے چلتے ہیں اور سب اچھا ہو جاتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں بچ جاتے ہیں ہاف فرائی ہونے سے، بچ جاتے ہیں نیفے میں پسٹول چلنے سے، اور پھر ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. اب جو ہی شیخ صاحب کو تھوڑا ہوش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی. پہلے بھی انہوں نے اپنے ایک ولاگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، جب ان کی انٹرم بیل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی میں جتنے لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں سب کو میں NCCI میں لے جاؤں گا، سب کے خلاف میں کارروائی کروں گا اور میں بخشوں گا نہیں. تو پھر انہوں نے وہی کیا. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تاکہ جی جو CCD کے ایڈیشنل IG ہیں سہیل ظفر چٹھا، اب ان کو اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وہ پھر مارک کرتے ہیں. جو زیغم صاحب ہیں اینٹی کرپشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور جب انکوائری ہوتی ہے چٹھا صاحب خود سنتے ہیں اور یہ زیغم صاحب سنتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پولیس میں یعنی CCD میں ہیں ہی نہیں، ان کی تعیناتی نہیں ہے، وہ اس بات کے پیسے لے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا کیس CCD میں بھیج دیں گے. اور ناظرین بے تحاشا جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوگا. اور میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں، ان لوگوں کو جن کے کیسز ہیں اور پولیس انہیں دھمکاتی ہے کہ ہم CCD میں بھیجیں گے، فوری جا کے اپلیکیشن دیں، فوری جا کے اپلیکیشن دیں. اگر پیسے دے چکے ہیں پھر بھی جا کے اپلیکیشن دیں کہ جی یہ غلط ہے، آپ CCD کو بدنام کر رہے ہیں، اس کے آپ لوگوں کی وجہ سے CCD بدنام ہو رہی ہے. باقی تو چلیں ٹھیک ہے، بدنامی ہو رہی ہے، نیفے میں پسٹل چل رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا اس میں جرائم میں کمی ہوئی، آپ کا گراف کم ہوا، آپ کے جرائم کا گراف کم ہوا. کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے نا کوئی فائدہ. یہ اور ہے کہ جی فوری فائدہ ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. یہ اور بات ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ دھڑام سے گر گئی، لوگوں کو اعتبار ختم ہو گیا جوڈیشری پہ، تو CCD پہ اعتماد کر رہے ہیں اور ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میرا کیس CCD کو بھیج دو. یعنی مطلب یہ ہے کہ CCD کے پاس جانا موت کا پروانہ. تو یہ بات ہے.
اب اس کے جب انکوائری ہوتی ہے تو وہ بلایا جاتا ہے ان کو اور ان سب کو بٹھا دیا جاتا ہے. اب اس میں جو 6 کس ملزمان ہیں، عرفان باجوہ ہے، نادیہ ریاض ہے، محمد عبداللہ ہے، رانا محمد حسنین ہے جو مالک ہے شو روم کا، جس نے کہا جی کہ میرے بڑے تعلقات نے جی لاہور میں تے رہندا ہی میں آئی جی میرے گھر آندا شام نو. اور محمد انصر ہے، محمد عبید ہے. ان کے خلاف مقدمہ نمبر 34/26، مرخہ 2726 بجرم 161 162 PPC. یہ یعنی رشوت ستانی پیسے لیے جاتے ہیں. یہ PPC پاکستان پینل کوڈ میں یہ دفعہ ہے، اور اس کے بعد 5247 رشوت ستانی. اب اس میں جو رقم ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2.5 کروڑ تھی. یہ جو مجھے اطلاع دی گئی وہ اتنی تھی. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ناظرین یہ کیا پولیس افسران ہیں جی، رشوت لیتے ہیں اور سنبھالی نہیں جاتی. کمال ہے ویسے. اور ڈکی بھائی اور سرفراز والا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا. ڈکی بھائی جس کو پکڑا انہوں نے اسی طرح دھمکیاں لگائیں کہ ہم آپ کا کیس جو ہے وہ آرمی کو دے دیں گے جی، ہم جناب یہ ISIS میں ہے، MIS میں ہے جی. انہوں نے اسی طرح اپنی فوج کو بدنام کیا. اور پھر جب فوج نے ان کے ساتھ کیا وہ سب کو پتہ ہے. پھر ابھی یہ جیل میں تھے یا ریزائن کیے ہوئے تھے، یا وہاں بیٹھ کے یہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور اب یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو ناظرین یہ سٹوری ہے جی. لیکن جہاں تک تعلق ہے میری تفتیش کا یا میری اپنی ذاتی رائے کا، میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. مقدمات تو صحیح تھے جی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کا پورا گینگ تھا. یہ بچیوں کو باہر لے جاتے تھے، لاہور لے جاتے تھے، بلیک میل کرتے تھے. میڈیاکر بچیاں جو چھوٹے گھر کی ہیں، جو سہیلیوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہیں، ان کو لے جانا، ان کو بلیک میل کرنا. ان کے ایک اگر لڑکی کے ساتھ ویڈیو بن گئی ہے تو اسے کہنا کہ دوسری کو ٹریپ کر کے لے آئے. پہلے نگاہ رکھنا، انہیں پڑھائی کے نام پہ ذلیل کرنا، تدریس کے نام پہ ان کو ذلیل کرنا، ان کو بلانا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو نشہ آور دوائی دینا، اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنانا. یہ پورا گینگ تھا اور یہ پروو ہو گیا پورا گینگ تھا. لیکن یہ کیوں بچ گئے؟ تو یہ پیسے کے زور پہ بچ گئے. میں بڑا کلیئر کہوں گا کہ اگر وہی DPO جو ہیں کہتے، ریکویسٹ کرتے IG صاحب کو کہ سر یہ کیس بنتا ہے کہ یہ CCD کو دیں. اب CCD کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو CCD کے پاس گیا وہ یا تو مارا جائے گا، فل فرائی ہوگا یا ہاف فرائی ہوگا، یا اس کے نیفے میں پسٹل چل جائے گا. بن یہی گیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. CCD کا کام ہے فوری طور پہ تفتیش کرے اور ان کو لے کے عدالت میں جائے اور پروسیڈ کرے. وہ پولیس والے عام تھانے کے جو پولیس والے ہیں ان کے پاس کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سارے جلدی نہیں فائلز کو دیکھ سکتے، کیس جلدی نہیں نپٹا سکتے. تو CCD کیونکہ 6-7 ہزار لوگ ہیں، جتنے بھی کیس آئیں گے سلیکٹڈ کیس ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں، جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، ان کو انہوں نے CCD والوں نے دیکھنا ہے، تفتیش کرنی ہے، ملزمان گرفتار کرنے ہیں اور ان کو پکڑ کے عدالت میں پیش کرنا ہے اور ٹرائل کرانا ہے، سزا کرانی ہے. بنی تو اس لیے تھی، لیکن جو بن گئی ہے وہ یہی ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے. اب ہم سبھی یہ سمجھتے ہیں جو CCD کے پاس گیا ساتھیوں کی فائرنگ ہوگی. اور CCD کبھی معاف نہیں کرتی ہے ایسے جرائم میں جس میں خاص طور پہ بچوں کے کیسز ہوں، اغوا ہو، زنا ہو، بچوں کے ساتھ ہو اور اس کے بعد انہیں مار دیا جائے. اس کی مثال جو ہے ابھی سرگودا والا کیس آپ کے سامنے ہے، 2 دن میں ڈیسیژن ہو گیا تھا. ناظرین آخر میں آپ سے یہی عرض کروں گا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ تھوڑا تگڑی ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ کیس CCD کے حوالے ہوتا. اس سے پہلے بھی ڈسٹرکٹ پولیس سب کچھ کرتی رہی ہے، فل فرائی بھی کرتی رہی ہے، CCD سے پہلے ہاف فرائی بھی کرتی رہی ہے. نیفے میں جو پسٹل چلا تھا وہ DPO قصور نے سب سے پہلے چلوایا تھا. قصور میں یہ واقعہ ہوا تھا. واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، اب بھی اسی طرح بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ زیادہ خوشی ہوتی مجھے کہ ایک ویڈیو آتی اسی طرح جیسے غریب لوگوں کی ویڈیو آتی ہے، جو سڑک پہ کسی نے اشارہ کر دیا، کسی نے کسی عورت کو چھیڑ دیا، کسی نے کوئی فوش اشارہ کر دیا، اور اگلے دن اس کی ویڈیو ایک چل رہی ہوتی ہے کہ جناب میں جا رہا سی، میں اس دن بچی نو چھیڑ دیتا یا بچی نو فوج اشارہ کر دیتا، اور میں جا رہا سی تو جناب میرے پیچھے پولیس لگ گئی، میں آگے گیا تو میں ڈگ گیا موٹر سائیکل تو میرے نیفے پسٹل چل گیا تو میں اس چیز تو محروم ہو گیا جری میں نے تنگ کر دی سی. یہ بڑی میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز، بہت ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. لیکن کاش ایسا ہوتا کہ ہارون یوسف، احد مقبول، مدثر نواز اور شعیب یہ چاروں بیڈ پہ لیٹے ہوتے.
چاروں بیڈ پہ یہ لیٹے ہوتے ہیں، ان کے بھی شلوار کو لگا ہوتا یا پینٹ کو. اب یہ پینٹیں پہنتے ہیں، شاید اس لیے نیفا نہیں ہوتا پینٹ کا، یہ نہیں چل سکا. تو جو بھی پہنا ہوتا، یہ اسی طرح ان کے چہرے پہ یاسیت ہوتی، ان کے چہرے پہ ویرانی ہوتی، آنکھوں میں ویرانی ہوتی، اور چاروں کہہ رہے ہوتے جناب ہم نے یہ کیا تھا، ہمیں اس کی سزا مل گئی ہے. آج ہم ایک گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک گاڑی اور آئی، سی سی ڈی ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی یا پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی، سامنے اچانک ایک گاڑی آ گئی اور گاڑی ہم سے ٹکرائی. ہم چاروں کے نیفے میں پستول تھے جی. ہم نے پستول اپنی حفاظت کے لیے یہاں رکھے ہوئے تھے نیفے میں، اور چاروں کے پستول اچانک چل گئے اور ان چاروں پستول فائر ہوا اور ہم اس چیز سے محروم ہو گئے جو ہمیں تنگ کیا کرتی تھی. تو کاش ایسا ہوتا، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوا نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ضیاء صاحب، اکثر مجھے کال کرتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی مجھے کہا جی کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا ورژن ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. تو میں انتظار کرتا رہا، شیخ صاحب نے مجھے کال نہیں کی، یہ شیخ ہارون یوسف نے. اور اگر شیخ صاحب آج بھی اپنا ورژن دینا چاہیں اور کیا سمجھتے ہیں وہ بے گناہ ہیں اس مقدمے میں، اور یہ چاروں حضرات سمجھتے ہیں وہ بے گناہ ہیں، تو آ جائیں، مجھے بتا دیں، میں ان کا ورژن بھی آپ دوستوں کو بتا دوں گا. بہت بہت شکریہ.